مزید نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن بیل پر کلک کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک کا 5واں حصہ بیان کریں گے۔ مکے والوں کی اخلاقی حالت بد سے بدتر ہوتی جا رہی تھی۔ کمزوروں کو ستانا، مسافروں کو لوٹ لینا اور بات بات پر خون بہانے کے لیے تیار ہو جانا معمولی بات تھی۔ جھوٹ، دھوکہ، شراب، جوا اور سود کی وبا عام تھی۔ لڑکیوں کو زندہ دفنا دینے کا رواج عام تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی یہ بری حالت دیکھ کر بہت دکھی ہوتے تھے۔ مکے سے کوئی 3 میل کی دوری پر ایک پہاڑی ہے جس کا نام ہرا ہے۔ آپ کھانے پینے کا سامان لے کر اکثر اس کے ایک غار میں جا کر بیٹھ جاتے اور مکے والوں کی اصلاح کے بارے میں غور و فکر کیا کرتے۔ ربیع الاول کا مہینہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا میں بیٹھے سوچ بچار کر رہے تھے۔ اچانک ایک فرشتہ آپ کے سامنے آ گیا۔ فرشتے کو دیکھ کر آپ گھبرا گئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے امانت دار فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے، جو پچھلے نبیوں کے پاس بھی اللہ کا پیغام لایا کرتے تھے۔ فرشتے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، پڑھو۔ میں پڑھنا لکھنا نہیں جانتا، آپ نے فرمایا۔ فرشتے نے آپ کو اپنے سینے سے لگایا اور زور سے دبایا، یہاں تک کہ آپ کی سانس رکنے لگی۔ پھر فرشتے نے آپ کو چھوڑ دیا اور کہا، پڑھو۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی جواب دیا۔ تیسری مرتبہ فرشتے نے پھر پکڑا اور کہا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، اس نے پیدا کیا انسان کو جمے ہوئے خون سے۔ پڑھ، اور تیرا رب بڑا کریم ہے، جس نے علم سکھایا، قلم کے ذریعے سکھایا انسان کو جو کچھ وہ نہیں جانتا تھا۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا شرف حاصل ہو گیا اور قرآن کی پہلی 5 آیتیں نازل ہو گئی۔ اسی طرح وحی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ ایک آدمی حارث بن ہشام نامی نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ آپ پر وحی کیسے نازل ہوتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وحی نازل ہوتے وقت کبھی مجھ کو گھنٹی کی آواز محسوس ہوتی ہے اور وحی کی کیفیت مجھ پر بہت سخت یعنی تکلیف دہ گزرتی ہے۔ جب یہ کیفیت ختم ہوتی ہے تو میرے دل و دماغ پر اس فرشتے کے ذریعے نازل شدہ وحی محفوظ ہو جاتی ہے، اور کسی وقت ایسا ہوتا ہے کہ فرشتہ کبھی انسان کی شکل میں میرے پاس آتا ہے اور مجھ سے کلام کرتا ہے، بس میں اس کا کہا ہوا یاد رکھ لیتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے کہ میں نے سخت سردی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ آپ پر وحی نازل ہوتی ہے، اور جب اس کا سلسلہ ختم ہوتا ہے تو آپ کی پیشانی پسینے سے تر رہتی ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے رک جانے کے زمانے کے حالات بیان فرماتے ہوئے کہا کہ ایک روز میں چلا جا رہا تھا کہ اچانک میں آسمان کی طرف سے ایک آواز سنی، اور میں نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا، کیا دیکھتا ہوں کہ وہی فرشتہ جو میرے پاس غار ہرا میں آیا تھا وہ آسمان و زمین کے بیچ میں ایک کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ میں اسے دیکھ کر ڈر گیا، اور گھر آنے پر پھر میں نے کمبل اوڑھنے کی خواہش ظاہر کی۔ اس وقت اللہ پاک نے یہ آیت نازل کی، اے لحاف اوڑھ کر لیٹنے والے، اٹھ کھڑا ہو اور لوگوں کو عذاب الہی سے ڈرا، اور اپنے رب کی بڑائی بیان کر، اور اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھ اور گندگی سے دور رہ۔ اس کے بعد نزول وحی میں تیزی آ گئی اور مسلسل وحی نازل ہونا شروع ہو گئی۔ اسی طرح غار ہرا میں قرآن کی پہلی 5 آیتیں نزول ہو گئی۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو یہ خوشخبری بھی سنائی کہ اللہ نے اپنا دین پھیلانے کے لیے آپ کو اپنا نبی بنایا۔ یہ کہہ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام چلے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے گھبرائے اور ڈرے تھے کہ تھر تھر کانپنے لگے۔ آخر کار آپ غار ہرا سے نکل کر سیدھا گھر پہنچے۔ گھر آ کر لیٹ گئے اور بی بی خدیجہ سے فرمایا، مجھے کمبل اڑا دو۔ بی بی خدیجہ نے کمبل اڑایا اور خیریت دریافت کی۔ آپ نے غار ہرا کا سارا واقعہ بی بی خدیجہ کو کہہ سنایا۔
بی بی خدیجہ یہ سب سن کر آپ کو تسلی دینے لگی اور آپ کو لے کر آپ کے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس پہنچی۔ ورقہ بن نوفل پچھلی آسمانی کتابیں توریت، زبور، انجیل کے بہت بڑے عالم تھے۔ جب ورقہ بن نوفل کو تمام واقعہ سنایا تو انہوں نے سب کچھ سننے کے بعد آپ کو اطمینان دلاتے ہوئے جواب دیا، گھبرائیں نہیں، یہ فرشتہ تو وہی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتا تھا، آپ یقیناً خاتم الانبیاء ہے۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اب نبوت کا شرف حاصل ہو گیا تھا۔ آپ 3 سال تک اللہ کا دین مکے والوں کو چھپ چھپ کر پہنچاتے رہے۔ اسلام کا پہلا مدرسہ دار ارقم تھا، جہاں تمام مسلمان جو اسلام لائے جمع ہوتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کی باتیں سیکھتے۔ عورتوں میں سب سے پہلے بی بی خدیجہ نے اسلام قبول کیا، مردوں میں حضرت ابو بکر، لڑکوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور غلاموں میں زید بن حارثہ نے اسلام قبول کیا۔ صدق اللہ العظیم۔